علامہ ابن علامہ قاری نعیم اللہ خان صاحب ملتانی کو کہ وہ آپ کے سامنے خطاب فرمائیں اور اپنے والد محترم رحمہ اللہ کی یاد میں آپ کو خطبہ بھی سنائیں۔ الحمدللہ الذی قدر الخلق ونور الخلق واجمل الکائنات حی قیوم سمیع بصیر نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أحمد الأنبياء محمدا خير البشر تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا نزهة سبحانيته بالوحدة حكما وأمرا وأنورا وسرورا وأجدرا على الحق كمال شهادة كاملة وعاملة وشاملة ومتقنة ومؤمنة ذي الجلال بالبراهين التي لم يسبق إليها من مخلوق ومنصوب ومحبوب صاحب علم وحكم ونظم ورسم على
كريمنا وأعلم يتيمنا وضرا أميننا وبارا معيننا كتابا مبيننا نشهد أن سيدنا محمدا وسندنا محمدا وأمدنا محمدا وأحببنا محمدا وأعلمنا محمدا كريمنا محمدا يتيمنا محمد وضر أميننا محمد وبار معيننا محمد كتاب مبيننا محمد نظيمنا محمد نظامتنا محمد أمانتنا محمد أمارتنا محمد طهارتنا محمد تلاوتنا محمد شجاعتنا محمد شريعتنا محمد طريقتنا محمد نظيمنا محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد آل أهل محمد ملل مذهب محمد سيرة محمد وسيرة محمد طريقة محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم جلال محمد جمال محمد كمال محمد انتقال محمد ارتحال محمد ملاذ محمد ملاذ محمد مجاز مفاز معاذ محمد ذات سرت محمد قطف جهت محمد نظم غرس محمد جبین محمد متین محمد مکین محمد امن محمد وسمن محمد ضمانت محمد امانت محمد دیانت محمد ہدایت محمد عدالت محمد شریعت محمد شجاعت محمد سیاست محمد اللهم صل على محمد اعلان محمد قرآن محمد بیان محمد طوقان محمد فرقان محمد وعثمان محمد اللهم صل على محمد سائر الصحابة محمد أعظم الإتامة محمد فارق الإمامة محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. معزز و مکرم سی وقار سامعین عظام، بزرگوں، نوجوان دوستو، السلام علیکم.
رب ذوالجلال والاکرام دے دربار دے اندر بے شمار بار شکر ہے جس ذات کبریا نے اساں تساں مسلماناں نوں اپنی سچی کلام قرآن مقدس دا ذوق رکھدے ہویا اس مقام تے مل بیٹھنا نصیب فرمایا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت اپنی سچی کلام قرآن مقدس کی خدمت دے اندر اور اسی ہی دین دے کام دے اندر خاتمہ ایمان نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت نے اپنی پاک کلام قرآن مقدس نو مخلوق انسانی واسطے کامیابی اور ذریعہ ہدایت بنایا ہے۔ دین دے معاملے دے اندر ابتدا تو ہی مقابلہ چلے آ رہا ہے۔ جتھے حق دی پہچان کراون والے حق دا پیغام دین والے دنیا کائنات نو مخلوق دی عبادت اور انہاں دے اگے گڑ گڑاون تو ہٹا کے خالق دی طرف رجوع کراون واسطے دین اسلام دی تعلیم اور تربیت دے اندر ہر دور اور زمانے دے اندر اللہ نے مقرر کرتا نازل کرتا مبعوث فرمائے ہوئے امام رہنما پیشوا اپنی اپنی قوم دی ہدایت واسطے رہنمائی واسطے اللہ دا پیغام پہنچائے۔ ہر دور اور زمانے دے اندر حق دے نال مقابلے دے اندر ہمیشہ ہی شیطان دا پنجا رہا ہے۔ مگر بہت ہی خوش بخت اور خوش نصیب انسان ہے وہ کہ جس نو شرک دے اندھیرے دے اندر راندیا بالآخر نور ہدایت ملیا ہے، بجائے اس چراغ روشن اور نور کو لو خوف
پروانہ بن کے نور ہدایت قرآن کلام اللہ دی طرف رخ کیتا ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے میرا ہر بندے نال اس دے دل دے ذریعے نال معاملہ ہوتا ہے۔ علم ما فی قلوبہم، اساں دل دے تقدس نو ویکھ کے بندے دی سوچ دے مطابق اس نال معاملہ کر دیا ہے۔ میں شفیق اور کریم تے رحیم ذات ہاں، میرے نال تعلق اور جوڑ پیدا کرن واسطے کسے کو جہڑیاں اور منتا کرن دی ضرورت نہ ہے۔ جدن رہنمائی واسطے میں اللہ دی کتاب قرآن مقدس مقرر ہے، اور صرف اہل علم اور اہل دانش واسطے نہیں ہے، بلکہ ہر چھوٹے بڑے انسان دی ہدایت دا سامان بنا دیا ہوا۔ جدن اللہ پاک نے اپنی ذات دی قسم اٹھا کے اعلان فرمایا ہے کہ چاہے تعلیم اور تربیت دین والے ہوون یا نہ ہوون، جس دور اور زمانے تے مقام دے اندر جی ہو جائے بھی مرتبے اور مرحلے دے اندر جی ہو جائے بھی حالت اور کیفیت دے اندر، میں اللہ نال ربط اور تعلق انسان دا اگر قلبی پیدا ہو جائے، دل دا تقدس میں رب دی طرف اگر ہو جائے، تو دل والے برتن نو سدھا کرنا اس دا کم ہوتا ہے، اور صدیاں پرانے زنگار لگے ہوئے ترکے ہوئے یہ ہو جائے کنے اور غلیظ دلوں دے اندر اپنی رحمت دا نزول کر کے اس بندے نو اپنے نال ملا دے۔ تا فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ قرآن کلام اللہ جدر ہدایت دا سامان گھر دے اندر موجود ہوئے، پھر بھی اس میں باوجود انسان اس حالت کیفیت دے اندر اللہ دے دربار دے اندر پیش ہوئے کہ زبان دوتے اپنی خود اقرار کرے اللہ میات ربہ مجرمن، میں اقرار کر رہا ہوں کہ میں دنیا دے اندر جو کچھ بھی کیتا ہے گند کھاتا ہے، شریعت مصطفیٰ دے خلاف پہ کرتا رہ گیا، تیرے رسول دا آقا نہیں منیا، تیرے پیغمبر دی 63 سالہ زندگی نے خلاصے دوتے پانی پھڑے دا رہ گیا، اپنی ہی منمانی اور منشاء رضا دے مطابق چلتا رہ گیا۔ اللہ فرماتا ہے اے اقرار دنیا دے اندر کرنا ہے جڑی تعلیم تے تربیت امام محمد رسول اللہ نے دیتی ہے، اساں اوہی تو تواڈے تک پہنچا کے سب تو پہلے میں اللہ نے تانوں آگاہ کیتا ہے دھیان کرنا، دنیا دے اندر سب تو وڈا تواڈا ازلی دشمن شیطان ہے کہ زندگی دے کسے نہ کسے موڑ دوتے یہ ایسی حالت کیفیت پیدا کرنا ہے کہ ایک جج دے اندر سینکڑے سال دی عبادتوں بھی بدیا دیا بہا کے جہنم دے اندر مروا دینا ہے، بندہ اوہ میرے دربار دے اندر کامیاب ہو سکتا ہے کہ جنہ بذات خود ڈائریکٹ میں اللہ دی کتاب نال تعلق اور جوڑ پیدا کرے، اور بہت بڑا بد نصیب اور بدبخت انسان ہے ہو کہ دیکھ لے صدیاں پرانے ہی ہو جائے شرک اور کفر و ضلالت دے اندھیرے ظلمت در ظلم اندھیرے دے اندر شرک دے جنگل دے اندر میرے محمد رسول اللہ نے قرآن والا ماحول بنایا ہے، آلاؤ لگایا ہے
مگر بہت بڑے بد نصیب تے بدبخت ہو انسان ہم پہ کہ جدن بھی انہاں دے واسطے نور ہدایت قرآن آیا ہے انہاں بجائے ہدایت لڑ دے سمجھا ہے کہ ساڑی جان دا نقصان ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا وَكَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِي ظُلُمَاتٍ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ. انہیں بندہ جس لے زیادی عرصے تک اندھیرے دے وچ رہندا تے عادی بڑھیا پہ ہوندا ہے. یکدم اس تے اگر چمکار پوے نور تے روشنی آئے تو ایک باری اچانک بندہ بکھلا جاتا ہے. مگر او تا ہن او دے برعکس دیوانے او پرانے کہ جہڑے اس تو پہلے اسے چیز دی انتظار دے اندر ہن کہ قدر نور ہدایت قرآن دا علاو جگاونا ہے. جس لئے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاو لایا تو دیوانے اور پروانے بڑھ کے شمع ہدایت قرآن علیہ پاس سے رجوع کر دے گئے. مگر اس لئے برعکس ہو انسان کہ جنان دی رہنمائی واسطے تعلیم تے تربیت واسطے اللہ نے امام گلے رہنما بھیجے مگر انہاں دی عقل دوتے اکھاں دوتے ایسا پردہ آیا کہ بجائے اپنی ہدایت واسطے اور اپنے اندر دی صفائی واسطے جڑے سکھاون واسطے آئے ہن جڑے دنیا اور آخرت دے اندر کامیابی دا پیغام لے کے آئے ہن انہوں نے ہٹ کے الٹا انہوں دے گل دے اندر پڑھنا شروع کر دیتا. یعنی اپنے شرک اور کفر و ضلالت دے اندر اتنے گتھے پیان کہ ہن اس دے اندر چل دیا رچ گیا کہ جدن ہدایت نور آیا تعلیم تے تربیت دیون واسطے آئے اللہ دے پیغام پہنچاون والے آئے اور انہوں نے بجائے اللہ نال تعلق کے جوڑ پیدا کر دے ہٹ کے اللہ دے بھیجے ہوئے رہنما نو بھی قتل کرنے دی کوشش کی تھی. یہ جے اقدام وہی کر سکتا ہے جڑے سارے دے سارے گناہ نالوں وڈے گناہ شرک اور ظلم دے اندر ضلالت دے اندر گتا پہ ہوتا ہے. شرک ہی سب تو وڈا ظلم عظیم ہے کہ جی اگر کیڑی دے سر جتنا ہی کسی دے اندر آ جائے تو سینکڑے سال دیا عبادتاں ساریاں بہا کے او دے بدلے دے اندر جہنم وچ ماریاں جاندیاں. شیطان ہی اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ چونکہ معلمۃ الملائکہ ہے الزازیل ہر پیترا جاندہ ہے کسے نہ کسے موڑ اور مرحلے دوتے بندے دے ایمان نو تباہ تے برباد کرنے دی کوشش کرتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ایک موقع دوتے جا رہے ہیں قبرستان کو لگے تو چٹی داڑی والا بزرگ جیڑا قبر دے سیران دی کھلو کے تو چھپ کے ہاتھ بن کے زارو قطار رو رہے گڑ گرا رہے انی آتیتکم وانا آتیتکم من شعور. حضرت جی کری میری بھی گل سن لئی کرو میں عرصہ ہو گیا میں تھوڑی آئی تھے قبر دوتے حاضریاں دیون واسطے آندا رہے وینا میں تو بڑیاں منتا منوتیاں تے یہ جڑیاں کرے نا میرا ہجے تھوڑی تساں کوئی کام نہیں کیتا کوئی جواب نہیں آیا. اگر یہ نیت ہوئے تاوی دسو جلی اگر نہیں ہے تاوی دس دے. امام صاحب نے کہا کہ یہ سور کئی دے کول کھلوتا ہی ہوئی جی جڑی اتحاج نہ کرے گا پیچھے پیچھے لگے ہے تو یہ الفاظ آ کھڑے ہیں. امام صاحب فرمایا حل عجابو لکا انہاں جو تو آپ کھلوتا آ جائیں کہ اتنا عرصہ میں سجیندہ رہا تھوڑی طرف کوئی جواب نہیں آیا تو جی اگر تھوڑی مرضی کا نہیں تاکہ میں دس دے میں ان کے خواب خان میں پھوکتا رہا. حل عجابو لکا کدا ہی انہاں جواب بھی دیتا ہے تیری ضرورت پوری نہیں کیتی
آخر لگا اللہ اجے تک تو کچھ ہویا سوکن لگا وطربتا تباہ تے برباد تھی گئے ہلاک ہو گئے تو ایران دے کول پہ امگنا ہے کہ جڑے خود آپ تیری بالکل نہ کئی دعا سن دے ہیں نہ کدائی تیری انہاں فریاد سنی ہے تے نہ آج تک کدائی کیڑی دے سر اتنا انہاں کدائی تیرا کوئی کام کیتا ہے مقصد کیا ہے کہ دھوم رچا کی شیطان کھڑوتا ہے کہ ہر آندے وندے بندے نو شیطان نے لاوا لگا کے پھسان دی کوشش کی ہے اسے دلیل نال کہ جڑا وعدہ اللہ دے دربار دے اندر ابتدا دے اندر کر کے آئے کہ جس حضرت انسان دی خاطر مینوں ہمیشہ مسئلے لانتی بڑھے دا پہ ہے فاب عزت کا میں بھی تیری عزت تے رٹھوئے دی قسم کھا کریا لَأُخْتِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ آج اسے دی خاطر میں تو لانتی بنایا ہے تے بھلا ٹھیک ہے دہاڑے قیامت دے ویک سے ہی ہو جائے کئی شیطان میرے پیچھے رل کے آئے ودے ہو سکتے میں انہوں ایسی مختلف شکلہ تے حالتا نال پسوڑیے دے اندر پیسہ کہ یہ تین تیرہ ہی جو نکل رہے سے اندازہ کر اللہ نے فرمایا ہے اسا ایرانی تعلیم تے تربیت واسطے وقتاً فوقتاً رہنما امام اور پیشوا کلے سمجھاؤں واسطے مگر او دے برعکس انہوں نے کیڑے انداز نال پیش ہوئے اللہ دی رحمت خود انہوں نے گھر دے دروازے دھرسال دوتے ٹر کے گئی مگر انہاں ظالمہ نے اللہ دی رحمت دا مر نہیں پایا سب تو بڑی بات ہے کہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت واسطے کہ اللہ فرمانا ہے اساں تانوں بے قرار سمندر تی سپارے رحمت دے دیتے ہیں بغیر منگیا اور امام الانبیاء محمد رسول اللہ بھی تواڈے واسطے ہدایت کا سامان بڑھا کے کھلیا ہے اور لقب ملیا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس اور اس امت کو ساری امت نالوں بہترین امت بنایا ہے اور دیکھ لے اس تو پہلے اگر کسی قوم کو گناہ سرزد ہو جائے اللہ فرماندا ہے اس کی معافی تلافی آسان نہیں فقتلوا انفسکم فتاب علیکم اگر بھی اپنے گناہ دی معافی چاہتے ہو تو مت خون بہاؤ قتال کرو مگر امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت واسطے اتنا سہل اور آسان کہ امت دی صبح تک واسطے قانون بنایا ہے ہاں جی اگر بھولے متھا ہے تو مت بھی اگر ہٹ کے میں رب نو پاؤں رہ گیا ہے 1000 سال تک اگر یہ گناہ در گناہ کرے گا رہ گیا ہے مگر آج چھیکر دے پیارے نو پانی لگا پیا ہے سچے دل نال توبہ کرنا اس دا کم یغفر لکم ذنوبکم وطنی میں اللہ دی میں پایا رحمت ہے اللہ کہیں فرماتا ہے کہ اے آسان سال دے آسان قانون بڑھائے نوح علیہ السلام پیغمبر دی قوم ہے کہ 950 سال تک تبلیغ ہوتی رہی مگر مسے مولی جو چند 70 80 یا 90 بندہ ہی مسلمان ہو رہا مگر واقعی اتنی لمبے عرصے تک اللہ دے پاک پیغمبر نے انہاں دے تھکے تے ٹھنڈے برداشت کیتے چھیکر دی باقی ہو ہار پہ ہے آخر صبر دا پیمانہ ٹوٹ گیا ہے برداشت دی ایک ہاتھ تو دی ہے اس نے تک جوانی آئی جذبہ آئی تے سٹا تے مارا کھاون دی ہمت ہی آئی اور تا تبلیغ کرے دیا تے مصیبتہ تے مارا چلے دیا ہڈیاں کانیاں ہو گئی کمزور ہو گئی ہے اللہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا اور میرے اندر ہمت طاقت کا ہی نہیں ہے اللہ کریم نے فرمایا وعدی میرا پیغمبر اسا حجت تمام کرنی ہے تاکہ دن قیامت نے کسی قسم کا کوئی بھی عذر نہ کر سکے انہوں آنکھ زیادیاں محنت منتا کرنے دی ضرورت نہیں وہ عالم و حالہ کیوں جانتا ہے مگر کوڑے نو جی یاد ہو توڑ گھر توڑی چکڑا ہے اللہ
اٹھیاں چلیاں کرنے کی ضرورت نہیں، ہنجو سٹن کی ضرورت نہیں. اگر جی یہ لفظ کھلے دل نال آکھ چھوڑے اللہ اغفر سانو معاف کر دے، میں ود انہاں دے سارے ہزارہ سالہ دے گناہ معاف کر دے سر. مگر اے اللہ نے تا فرمایا کیونکہ اللہ جانتا میرا پیغمبر کہ انہاں سورہ نے اے لفظ بھی آکھڑا نہیں. اس ایو دی حالت تے کیفیت نال انہاں نو منگیا ہے کہ وقت عذاب دا مستحق بنایا ہے تاکہ دے قیامت دے کیڑی دے سر جتنا بھی کسی قسم دا کوئی عذر نہ کر سکے. اللہ دے پیغمبر آئے اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا اپنی قوم نو اللہ دی طرف بلا رہے ہیں. جیڑا کام اللہ نے ذمے لگایا ہے اس دی تعلیم تے تربیت دیتی جا رہی. اللہ فرمایا ہے انہاں دے اندر دیاں صدیاں پرانے کالساں تے غلاظتاں نو دھونا ہے تے ہدایت دا ذریعہ بنا کے گھلے ہے. اللہ فرماندا ہے اور انہاں دا اندر صاف کرن واسطے میں اپنے اماماں تے رہنماں نو گھلیا ہے. انہاں نے ون کے جدڑی نانو شرک کولوں ہٹا کے تے مویاں کولوں ہٹا کے زندے خدا دی طرف جدڑ رجوع کراؤن دی کوشش پہ کرے دے. مگر کو اتنا بد نصیب تے بدبخت انسان ہے ہٹ کے تے اپنی تعلیم تے تربیت واسطے رہنما بن کے آن والے آنو نحوست دیاں دھمکیاں تے آوازاں کھلوتا دیندا ہے. مسئلے آکے کرن لگ گئے ہو سادے ابا وجداتا اسی سے ریتو تے چل دے آ رہے آئے. اسا اپنے بزرگانو ویکھے آئے تا اسا بھی اسے طریقے کرن دے آ رہے آئے. تو سنجڑے نویں خدا دیاں گلاں پہ کرن دے ہو توڑے آن تو پہلے تا ساڑے سکھ تے سکون دے اندر پہ ہویا سے. تو سنجدن آئے ہو تا سنو لا الہ الا اللہ دا ڈنڈا دینا شروع کیتا ہی نہیں. اس لئے ساڑے اندر دیاں بھی سکھڑیاں شروع ہو گئی ہیں. نہ سانو سکون نال کھان دیں دے ہو نہ سانو دنیا داری دے کمہ دے اندر سکون آندا ہے. جڑے پاسے ونجائیں چاہاں پاسوں لا الہ الا اللہ دیاں آوازاں دیاں کھلوتیاں دیاں. تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم. دیکھ لے بڑا بد نصیب تے بدبخت انسان ہے جیدی ہدایت دا سامان اللہ بنا کے گھلیندا پیا ہے جیندے واسطے ایمان تے رہنما اللہ چون کے گلیندا پیا ہے. اللہ خود چاہتا ہے کہ ونیو شیطان دے آنکھیں دے لگ کے جہنم دا مستحق بڑیا کھلوتا گنے. اس نام مراد نو من کے میں اللہ دی پہچان کراو اس نو اصل اپنا بو ہٹن تے چوکاٹ تے دروازہ من بھی کھاو. اس نو آنکھ نام مراد بے مڑیا دیا ویکھ لے اللہ دے کول تا
جڑے وعدے کر کے آیا ہے دنیا دے اندر اپنے وعدے تو مکر چکے ہیں تا شیطان دا پتر لابنیا کھلوتا ہے اللہ نال تا وعدہ کیتا یا اللہ میں مردہ مر ویسا کدائی تا جیندے دا دروازہ نہ چھوڑے سا ان دنیا دے اندر آیا ہے تا اپنے آبا و اجداد دیا ریتا نو مد نظر رکھی کھلوتا ہے الٹا تیری کامیابی واسطے اللہ دے رسول کھلے گئے تینوں آکے ہدایت دا سامان کھلوتے پہنچائیں دے کلمہ لا الہ الا اللہ دی تعلیم دیتی جا رہی ہے مگر کتنا انا مشرک بد نصیب تے بدبخت انسان ہے پیو وطنی ویکھ لے الٹا ہٹ کے تے اپنی نو سدن ذکر نہیں کریندا تو جڑے ہدایت دا سامان بن کے آئے کھلوتے انہوں کو مشرکہ نے ہٹ کے تانے مارنے شروع کر دیتے انہوں آدم جدو آئے ہو سر لائے جاؤ اے ساری بستی دے اندر جڑی نحوست ہے تو ہاں اللہ اللہ کرنے والے دی آئی کھلوتی ہے اے تو ہاں دیاں بیماریاں تے نحوستائن پائیاں تطیرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب علیم او ان کھلوتے آدم تے اللہ دا پیغمبر دوروں دے کھلوتے اللہ دے پیغمبر آدم اننا اللہ دے پاک پیغمبر تا انہاں دی ہدایت دا سامان بن کے گئے کھلوتے مگر دیکھ لائے اگوں آکھن لگے کہ تواڈیاں نوستائن پئیاں اگوں اللہ دے پاک پیغمبر پئے واتوی انہاں نو منتا پہ کریں دے قالوا طائركم معكم أئن سكرتم بل أنتم قوم مسرفون اولا مرادو تو سب اپنے آپ نو سنبھالو اساں تانوں اللہ دے دین والے پاسے سدن واسطے آیا دے آئے تانوں تعلیم تے تربیت دین حق دی دیون واسطے آیا دے آئے ساڈیاں نوستا نہیں بلکہ تساں ایو جئی قوم ہو پئے کہ جنہاں نو سمجھان دا بھی فائدہ کوئی نہیں قوم مسرفون تساں ایو جے لانتیو جڑے حداں کراس کر گئے ہو تساں ایو جے بے بنیادے ہو جنہاں نو نفع تے گھاٹے دا پتہ کوئی نہیں ہے پیو تواڈے سامنے اللہ دی کتاب دا واز کیتا ویندا ہے تواڈے سامنے اللہ دے حکم نو پہنچایا ویندا ہے تساں تو آندے ہو وجدنا علیہ آبانا نہیں نہیں اساں تواڈیاں گلاں نہیں مننیاں سارے پیو ان کریں دے رہے دادے ان کریں دے رہے وڈکے ان کریں دے رہے اساں مردے مر بیسائیں کدائیں انہاں دی ریت نہیں چھوڑ سکتے لہذا چنگی گلی نے تو نوستا لے کے چلے جاؤ لگن لم تنتہوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم ویکھ لے جے تھوڑی تساں نہ آئے او تھوڑی تاسا بڑے سکھ دے اندر پے ہویا سے چنگے بلے ودیا سے تاکہ تساں نبی خدا تے نبی قرآن تے نبی کتاب تے نبی مسئلے دی گلاں کرن لگ گئے ہو پے لہذا سانو انجے لگدا ہے تواڈے امن نال سارے اندر اے سکھ تے سکون سارا ویندا رہ گیا ہے اللہ فرماندا ہے ایو تا مشرک ہوندا ہے تے چھڑا مشرک نہیں بلکہ انا مشرک ہوندا ہے پیو جے سامنے اگر جے حق دا چمکار کیتا جائے جے سامنے نور ہدایت قرآن دا علاو چلایا ونجے جے سامنے نور ہدایت قرآن دا چراغ جگایا جائے مگر اتنا عقل دا انا ہوندا ہے کہ ویکھ لے روشنی تائیے اس نو اندھیرائی چو کٹن واسطے روشنی تائیے انہوں ظلمت جو کٹ کے ہدایت والے پاسے لے آون واسطے
روشن نہیں ہے، پیغمبر تے اترن والا قرآن بھی روشن ہے۔ اللہ فرماندا ہے قرآن بھی نور ہے، محمد سراجا منیرا پڑھ کے آیا ہے۔ اسا ویکھ لے دعا پاسے تواڈے واسطے رحمت تے نور وہاں چھوڑے ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام دے زندہ سامان تے اٹھائے جاون تو بعد 600 سال دا عرصہ گزر گیا ہے۔ اتھے تا دنیا دے اندر میں اللہ دا نام لین والا کوئی نہیں۔ اسا تواڈی روحانیت تے نورانیت دا سامان بنایا ہے۔ میرے پیغمبر نے ماحول آ کے اگر تیار کیتا ہے تا قرآن والا کیتا ہے، مگر بد نصیب تے بدبخت انسان ہے او پیا کہ جدے واسطے قرآن آیا ہے، قرآن گھر دے اندر پہ ہویا ہے، مگر بدوی اپنے پیا دے ملفوظات تے لگا ودا ہے۔ قرآن تے عمل نہیں کردا، قرآن سمجھن تے پڑھ کے عمل پیرا ہو کے چلن واسطے تلقین کرندا آیا ہے، مگر قرآن جڑے مقصد واسطے آیا ہے اے بندہ او نہیں کردا۔ دھیاں دے جہیزاں دے اندر تا رحمت بنا کے سمجھ کے دیندا کھلوتا ہے، تے دھیاں دے جہیزاں دے اندر جڑے صندوق دے اندر رکھدا ہے، جہیز دے وہ پیٹی تے صندوق نو تالا نہیں لیندا، تا نہیں لیندا کیونکہ تالا لگ گیا تا دھی دی قسمت نو بھی ہمیشہ تالا لگا رہنا ہے۔ اللہ فرماندا ہے کہ جدن قرآن دے آمن دی حقیقت نو چھوڑ دیتا یا مطلب تیرا لیبل تے ایمان تے اسلام والا رہنا ہے، تے تیرے اُتے شیطان نے من پون نے حملے کرنے آ رہے جان۔ نعرے تکبیر، میرے محمد رسول اللہ نے دین اسلام دا آلاؤ جڑا جگایا ہے تواڈے اندر مردہ انسانیت نو زندہ کرنا واسطے، مگر وہ بد نصیب تے بدبخت انسان ہے کہ حقیقت نو جانیا نہیں، وہ سمجھا ہے آفت ڈھاندی پئی ہے میرے ہوتے کنہ چنگلی کی تے کھڈا چ وڑنا دی کوشش کی اپنی جان بخشی کرنا سی، حالانکہ شرک اور کفر و ضلالت دے گمبھیر حالات دے اندر اللہ نے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑا روشن چراغ اور نور دا بے کنار سمندر قرآن کلام اللہ کا فرمایا۔ اندازہ کر اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ، توجہ ہے جی بزرگوں، نعرے تکبیر، تھکے تو نہ ہونا تے تھکسو بھی نہیں نا، سارے مولوی اپنی میں ماری تو میں بھی تو اپنی مارن دو۔ ہاں جی اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ، اللہ دے پیغمبر سکھان واسطے گئے کھلوتے مگر جنہاں دے فائدے واسطے گئے وہ الٹا تھے جو اے شہر چھوڑ دے سادے کولو دور ہونو، جے توانو اپنی جان دی ضرورت نے تائی تھو نکل جاؤ نیتا توانو پتھرا نال چوٹ دیونے، توانو ایو جیاں سلاوہ دیونی آئے کہ ایو جیاں تو سنکتائی ویکھی نہ اسے، لہذا اللہ فرماندہ ہے میرا پیغمبر محمد رسول اللہ، اے او دورے پہ آؤ کہ جدر تے محمد رسول اللہ مولی ایسا گمبھیر حالات دے اندر ایمان بڑھایا ہے، تے دیکھ لے ابتدا تو یہ سلسلہ چلے آ رہا ہے کہ او کتنے بد نصیب تے بدبخت قوم آئی پئی کہ جدہ انہوں نے واسطے نور ہدایت بن کے آیا ہے، اللہ دی کتاب آئی انہوں نے چراغ روشن کر کے آیا ہے انہوں نے سامنے، تب اللہ فرمانا ہے وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا
تے انہاں دے آمن دا سبب بھی ہونا ہے کہ دنیا دے اندر ودے رہ گئے مگر دنیا دے اندر اپنے آمن دا زندگی دا مقصد انہاں نے نہیں جانیا ایو جائے ہزارہ بندے جہنم دا بالن بننا ہے ذرا نا لجہنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوب يفقهون بها اللہ فرماندا ہے انہاں دا قصور پیا انہاں دے سامنے میں اللہ دی کتاب قرآن نو پڑھیا ویندا انہاں دا قصور انہاں دے سامنے میں اللہ دی کتاب نو کھولیا ویندا بیان کرن والے اپنا واہ کے زور مرندے رہ ویندے میں اللہ دی کتاب نو انہاں دے توڑی پہنچاون دی کوشش کرندے رہ ویندے مگر ایسے بد نصیب دے بدبخت انسان انہاں دے سامنے میں اللہ دے قرآن دی تعلیم تے تربیت نپٹی رہ گئی مگر تواڈے میں کھڑنال تا سجا کھیل مگر اللہ فرماندا نہیں انے ہو گئے انہاں دے کن تین مگر سن دے کوئی نہیں انہاں دیا اکھی تین مگر دین لے پاسے آندے نہیں بیٹھے نہیں پہ انہاں دے عقل دوتے شیطان نے پردہ دے رکھے آئے انہاں دے کنہ دوتے شیطان نے پردے چاڑ رکھے انہاں دیا اکھی تین مگر میں اللہ دی ہدایت والے سامان بڑھ کے آمن والی کتاب دے قرآن دی طرف متوجہ نہیں پائوں دے بے اللہ دے قرآن نو مد نظر نہیں رکھ دے تا اللہ فرماندا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم اذان لا یسمعون بہا اللہ فرماتا ہے جنہاں دے سامنے میں اللہ دا قرآن آیا ہے جنہاں دے سامنے میں اللہ دے قرآن دی تبلیغ آئی ہے مگر اللہ نے سنیا ہے تے عمل نہیں کیتا انہاں دے کناں تے آوازاں تویں دیاں پیاں تے جے اثر نہیں ہوندا پیا تا حقیقت دے اندر پردہ چڑھیا پیا کہ ظاہراً تا ویکھ لے آمنا وصدقنا دا اقرار کریندا ہے تے جڑے ویلے عمل پیرا چلن واسطے موقع دیتا ہے نہ تو اس لئے آتا ہے نہیں یار اگر جیونا گلنو منائے تولتا سارے اپنی برادری کھلے مرین دیئے سارے اپنے بیگانے یو ویندے یارے کوئی نوہ مسئلہ ہے پیا ایو جیاں سڑے کو ذمہ واریاں نہیں چم دیا اگر جیسا ایک اللہ منائے والتا دنیا دے اندر کلہ وکلے یو کھلو آئے تو یار کلہ بندہ چنگا نہیں لگدا اللہ فرماندہ ہے حقیقت دے اندر نو حق نہیں چنگا لگدا پیا میں اللہ دی کتاب قرآن دی طرف توجہ نہیں پیا کرندا تا اللہ فرماندا ہے میرا محمد رسول اللہ تینو سرحنمات امام دے پیشوا بنایا ہے دیکھ لے تو اگر جے انہاں دے اندر دیاں بیماریاں دور کرنی آنی تا میں اللہ دی کتاب قرآن نال کرنی آنی تے دیکھ لے اللہ فرماندا ہے وڈا بد نصیب تے بدبخت انسان ہے کہ تینوں بن مگیا سا جو کچھ بھی لیتا ہے ایک نالو بات کے اللہ دین دے پایا ہے قرآن جیسی اللہ کتاب سب تو اللہ دیتی ہے تصدیقاً بین یدئی ایسی کتابیں جڑیاں اس تو پہلے گزرن والی کتاباں دی تائید تے تصدیق کرن والی ہے کہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ نے سارے اندر امام تے سردار بنایا ہے تے ایک اللہ فرماندا ہے کیوں جی حالت کیفیت دے اندر میں اللہ دا قرآن پہنچایا گیا ہے تے وقت جنہاں دے سینے دے اندر آیا ہے تے آیا کڑے انداز نال ہے پیا اللہ فرماندا ہے باقی ہر دور تے زمانے دے اندر میں اللہ دا پیغام پہنچاون والے آندے رہ گئے مگر جڑی شکل دے انداز نال اساں اس امت نو انعام دیتا ہے ایو جیاں اس تو پہلے کسے قوم نو دیتا نہیں ہے
سب تو بڑا احسان ہے کہ قرآن بھی ایسا ہے جڑا لا ریب تے بے عیب ہے تے جے اگر پچھلیاں اتریاں ہویاں تے نازل کردہ کتاباں دی تائید تے تصدیق آ کے کریندا پیا ہے تا اللہ دی کتاب قرآن پیا کریندا ہے امام الانبیاء محمد رسول اللہ بھی ہے تے سارے اماماں دا سارے پیغمبراں دا امام تے سردار محمد رسول اللہ اللہ فرماندا ہے تینوں لقب بھی سارے نالوں اعلیٰ ملیا ہے تینوں شان بھی سارے نالوں اعلیٰ ملیا ہے تینوں امام بھی سارے نالوں اعلیٰ ملیا ہے تے تینوں قرآن بھی ساریاں گزریاں ہویاں کتاباں نالوں اعلیٰ ملیا ہے مگر کتنا بد نصیب تے بدبخت انسان ہے کہ تیرے کو قرآن ہدایت دا سامان بن کے آیا ہے مگر مت بھی آتا ہے حالا حلیل آتا ہے یار اگر جے قرآن پیش کیتا جانے ایڈے پھر لئی کوئی کافر ہوندہ ہے کہ جدن اللہ دی کتاب قرآن وہ دے سامنے پیش کیتا جائے تو اس نے ہاتھ کر کے پیچھا کے چھوڑے آتا ہے میں نے اس قرآن دی ضرورت نہیں میں وہ گل مننی ہے جیڑی گل میرے بزرگاں نے کر دیتی میں اس گل کو مننا ہے جیڑا ملفوظات میرے اعلیٰ حضرت نے بیان کر چھوڑیا ہے میں وہ گلاں دوتے عمل پیرا ہو کے چلنا ہے جیڑیاں گلاں میں نو رنگی ہوئے تے رتے بزرگاں نے کر دیتی ہیں اللہ کریم فرماندا ہے اسے واسطے تا میں اللہ نے قرآن دے اندر نازل کر چھوڑیا یا کہ یہ دے لانتی ہزار جہنم دے مستحق بنے پے ہونے کہ جنہاں دے سامنے قرآن آوڑا ہے مگر انہاں نے سورہ نے قرآن نو ویکھنا ہے مگر قرآن دی حقیقت نو جاننا کوئی نہیں ہے تا نہیں جاننا کیونکہ انہاں لانتا دیاں انہاں ویکھ لے ساری دنیا کائنات دیاں نظرہ تا پھلا کے ویکھ رہے ویسے اکھی دونا دیاں کم کریں دیاں پائیاں مگر جیڑی حق والی کتاب نو ویکھنا ہے اتھے مقام دوتے آندیں تا شیطان انہاں دے اگے پردے لٹکا دیندہ ہے قرآن نو امیت نہیں پیا دیندہ ہر صرف ہی ہوئے پیا کہ جدہ او پیغمبر آئے تو اللہ کافرہ نے آکھیا انہا تطیرنا بکم لئن لم تنتہو لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب علیم انہاں نے میرے پیغمبر نو چٹلایا تے انہاں نو کھلوں کے پھونک دے رہے تے میرے پیغمبر نو قتل کر دیا دھمکیاں دیتیاں مگر ایڈے پھر علاقہ پھیلے پیا میرے قرآن دے 30 سپارے رحمت دا خزانہ گھر دے اندر موجود پیا ہوا ہے مگر آتا نہیں میں نو قرآن دی ضرورت نہیں ہے بھائی میں وہ گل کرنی ہے جیڑی گل میرے اللہ حضرت نے میں نو سکھا دینی نعرہ تکبیر اللہ اکبر قرآن امام انقلاب علامہ محمد سید خان صاحب ملتانی زندہ باد علامہ ابن علامہ قاری نعیم اللہ خان صاحب ملتانی زندہ باد اللہ کریم نے فرمایا نعرہ تکبیر انہاں دے واسطے میں رب دی طرفوں بہت بڑا فضل تے احسان آیا مگر وقت بھی جی میں اللہ نے انہاں دے واسطے رحمت وسیع تے عام کر دیتی انہاں نے میں اللہ دی رحمت دی قدر تے عزت نہیں کیتی مل نہیں پایا پایا تلے لگا اندازہ کر اللہ کریم نے فرمایا چلو یہ گل ہے جو میں اللہ دا قرآن آیا ہدایت دا سامان بن کے مگر تو آتا ہے نہیں میں نو قرآن دی لوڑ نہیں ہے میرے حضرت جی گورا میں نو جویں آکسے میں ہونے کرنا ہے جی میں اللہ حضرت نے میں نو آکھنا ہے میں انہیں کرنا ہے میں نو قرآن دی لوڑ کیوں جے یہ بڑے دھندی آلے تے بریکی دے مسئلے میں ساڑھے سمجھان واسطے نہیں ہے حالانکہ اللہ فرماندہ ہے میں اپنی ذات دی قسم چاہ کے آکھیا یسرنا القرآن میں عالمہ تے مولویاں واسطے نہیں پیا تھا بلکہ جٹاں تے جہلاں واسطے آدھا پیا مولویاں دا تا میں اللہ نو پہلے علم پیا کہ اس تو پہلے میں اللہ دیا کتاباں آئیں تو نہ
کتنا مول پایا ہے، انہوں نے کتنی قدر کی تھی، کتنی عزت کی تھی. میں اللہ نے تورات کھلی ہے تے انہاں یہودیاں تے انہاں دے مولویاں نو میں اللہ کہیا ہے کہ ذمہ داریاں تواڈے اُتے پیاں، تانوں میں اللہ نے علم دتا ہے، تساں چاہو ذمہ داریاں خود بھی عمل کرو تے آون والی نسل تے پود نو بھی تساں میں اللہ دا پیغام سنا دیو. تے جڑے ویلے انہاں کھول کے ویکھیا تے انہاں کیا ہائے ہائے اساں ایدیوں تے نہ عمل کریں دے ایدیاں ذمہ داریاں نہیں سچندے. انہاں نو پتہ ہی کیونکہ اساں کھول کے کھوتیاں طرح کھاندے تے رجدے پئے آئے. تے جے اگر اس کتاب دیاں ذمہ داریاں چا لئیاں تے گرداوریاں کدوں آنیاں تے جے اس کتاب دیاں ذمہ داریاں چا لئیاں تے اساں جڑے ساریاں خریتاں تے حلوے تے کھیرنیاں بیٹھے کھاندے آئے، چٹیاں اساں پگاں تے چٹے کاٹن لا کے چوکاں دے اندر آکڑ کے بیٹھے ہونے آئے تے آمن منجن والے نو اساں بالکل راٹھ بن کے بھی کھینے آئے. یار پہلی گل تائی نے جو اساں جنت دے ٹھیکیدار آئے پائے سادے کولوں کہہ نہیں پوچھنا اساں جے کہو سے لن تمسنا النار الا ایاما معدودا. آویکھ لے سازادی نال راندے پئے آئے. اللہ فرماتا ہے حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار. میں اللہ جاندا میں یا پہلے ذمہ داریاں کھلیاں ہیں تے آج اگر جویں پہلیاں کتاباں کھلیاں ہیں تے اللہ زمین نے دوسرا تواڈے مولویاں دے میں ذمہ کر چھوڑیاں گا. مگر اج دیکھ لے او بھی اللہ دیاں کتاباں دا نقشہ کدائیں نظر نہیں آندا. اللہ فرماتا ہے میں ایدی حفاظت دا ذمہ میں چاہیا ہے تے میں کہدے حوالے نہیں کیتا بلکہ میں امانت دیانت دے اندر سارے دا امام تے سردار محمد رسول اللہ دے حوالے پیا کرنا تے اپنے پیغمبر نو دے کے پیا گانا بلغ ما انزل الیک من ربک. اللہ فرماتا ہے چلو ٹھیک ہے اساں تواڈے واسطے ہدایت دا سامان قرآن بنایا ہے، اساں تیرے واسطے ہدایت دا معیار بنا جائے، مگر تو آتا ہے میں نہیں مننا، میں اپنے آتا حضرت دیاں گلاں مننیاں، میں انہاں دا آکھا مننا ہے پیا. اللہ فرماتا ہے چلو ٹھیک ہے کہ یہ تیرا دعویٰ ہے پیا ساڈے اپنے بزرگاں نو تے اپنے اولیاء نو اپنے اکابرین نو سڑ لائے، اپنے پوتیوں یا سرکاراں نو سڑ لائے، پھوکے مارن والے نو اپنے جناب دا درود کرن والے نو سڑ لائے. اللہ فرماتا ہے انہاں دی مثال ہی نے او لانتیا میں تیرے واسطے سارے تو بڑا آسرا تے سہارا میں اللہ نے اپنی کتاب قرآن بنا کے کھلیا ہے. مگر کتنا بد نصیب تے بدبخت انسان ہے پیا میرے پیغمبر دی زبان روئندہ رہا ہے، میں اللہ دے رحمت پر قرآن روئندہ رہ گیا ہے. قرآن دا مول نہیں پایا میرے پیغمبر دی زندگی دا نبوت والی زندگی دا مول نہیں پایا. اللہ کہیں فرماندا ہے چلو ٹھیک ہے دیکھ لے میں اللہ نو چھوڑ کے جنہ ظالماں تے جنہ مشرکاں نو تے ایمان رکھ کے کھلوتا ہویا ہے تے جنہاں نو آتا ہے فلانے میرے کرنی والے پائے. اللہ فرماندا ہے مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت. نعرہ تکبیر. اللہ فرمایا ہے چلو ٹھیک ہے جی انی تو آکھنا ہے. اللہ فرماندا ہے میں جیندے نو چھوڑ کے تے جیڑا مویاں دے کولوں کھلوتا اپنی حاجتاں پوریاں کریندا ہے. ویکھ لے او شیطان دا لاوا آندا پیا ہے، جال آندا پیا ہے، جویں ڈاور اپنا جالا مڑ کے بیٹھا ہوندا ہے انہیں شیطان بھی صراط مستقیم نال اپنا شرک دا ڈالا کے جالا مڑ کے بیٹھا ہویا ہے. ڈامور دی جالا بنا کے وچ اپنی
لتاں پا کے بیٹھا ہوندا ہے کوئی بھاویں دیمو آ جاوے یا مکھی آ جاوے کوئی مذکر آوے یا کوئی مؤنث شے آوے او تا فوراً تیار بیٹھا ہوندا ہے کہ انہوں اپنے تانے دے اندر پھساون واسطے ایدے آوے تینوں تانا بانا بن کے تے میں اپنی ضرورت پوری کراں اللہ فرماندا ہے تو مطلب نہ سمجھیا انہا مشرک اگر جی تیرے اندر عقل ہوندا تا تینوں پتہ ہوے شیطان وی تائیں کھلوتا دا قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین اور میں بھی تیری عزت رکھو دی قسم یا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین میرے تو عزت وقار سارے تو زیادہ دیتا ہے میں تو اگ وچوں بنایا ہے تے آدم نو مٹی چوں بنایا یا الٹا اینو آکھڑائی جو میں عزت والے دے سامنے جھک جاوے چھ جائے کہ الٹا اینو آکھڑ دی بجائے مینوں پہ آتا ہے چنگا ٹھیک ہے مت میرا بھی وعدہ ہی ہو میں بھی نبی سکی تے نو رکھساں میں بھی نہ ہدایت نے پاسے کوئی نہ آمن دے ساں کتھے بھی تیرا ہدایت دا نور مینار تے میں یار تیرا پیغام ہویا میں بھی اسے رستے تے اپنا اڈا لا کے میں جانا ہے تا اللہ فرماندا ہے اللہ دے رستے تو ہٹن والے بے دینا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت میں جیندے خدا نو چھوڑ کے ایو جیا بے بنیادیاں تے بے بنیادیاں تے پلیتاں دے تے ایمان رکھن والے ایو جا لانتی دی مثال ہے اللہ فرماندا ہے جیڑا میں جیندے رب کولوں ہٹ گیا ہے او دا دنیا دے اندر کوئی آسرا تے سہارا کوئی نہیں پیا نہیں تے دنیا دے اندر ہے نہ آخرت دے اندر ہے پیا جدن میں اللہ دے قرآن کولوں ہٹیا ہے تو تو ڈاور دے اس جالے دے اندر پھسدا پیا ہے تے جویں آپ نال اپنی چدراہٹ بنا کے چوکیاں لا کے جڑیا بیٹھا ہوندا ہے کہ ویکھ لے وٹی پھندا جوڑ کے تے اتھائی انتظار دے اندر بیٹھا ہوندا ہے جویں ڈاور مکھی دے انتظار دے اندر بیٹھا ہوندا ہے انہیں شیطان دا چیلا مشرفی آمن والی ملفوظات دے انتظار دے اندر بیٹھا ہوندا ہے کہ میرے بزرگ گوریوں نواں کیڑا کمال کریں دے نوی کیڑی شیطانی تے پلیتی جگہیں دین پائے دیکھ لے اللہ فرماندا ہے دھیان کریں تے جیویں ویکھ لے کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوحن البیوت لبیت العنکبوت اللہ کریم نے فرمایا ہے حالانکہ وہ تا اپنے چمبے مار کے بیٹھا ہوندا ہے تے او سمجھدا ہے جو میرا مو اڈا بڑا پائیدار ہے پیا تے یہ تاں بیٹھا سمجھدا ہوندا ہے جے تھوڑی حق دا تھک نہیں لگدا کیونکہ انہوں پتہ ہوندا ہے جو میرے نیڑے کوئی نہیں آندا تے او تھوڑی بیٹھا دھما کھدیندا ہے جے تھوڑی حق دا اعلان کرن والا کہ صدقہ نہیں پیا لیندا تے جڑے ویلے تو حق دا اعلان آنا ہے قرآن دا طوفان آنا ہے تے اگر قرآن دا طوفان آیا تے انہیں اس دا ہوا نال اڑدا جانا ہے سارا جال دا جال بنے ہویا کہ بھاویں ڈاور جتنا بھی محنت کھلوتا کرے تے دن رات کر کے تے اپنا جال کھلوتا کھڑدا ہوے تے مضبوط ایو کچھ ہوندا ہے تے جے بندہ نیڑے ہو کے زور نال پھوکا چمارے تو دا وجود ہی کوئی نہیں لبدا اتھائی اکٹھا ہو کے سارا ختم ہو ویندا ہے اللہ فرماندا ہے او دی مثال ہندی نے میں جیندے خدا نو چھوڑ کے مویا دی قبراں تے جاون والے سور دی مثال ہے کہ جڑے ویلے انہوں تھوڑا جیا تھوڑ کو لگدا ہے تو دا وجود ہی خالی ہو ویندا ہے جویں ڈاور دا جالا خالی ہو جاندا ہے تے جو ہی تھوڑا جیا انہوں تھوڑ کو لگے تا اپنا وجود حیات قضائی بدل ویندا ہے اللہ فرماندا ہے بندہ دنیا دے اندر کامیاب ہوندا ہے تے آخرت دے اندر بھی سرخوئی تے کامیابی لیندا ہے تو او بندہ ہے پیا جڑا دنیا دے اندر بھی میں اللہ دی کتاب قرآن نال وفا کر کے آندا ہے میں اللہ دی نور بھری کتاب قرآن کو نور ہدایت دا سامان لے لیندا ہے اللہ فرماندا ہے میں اللہ دا قانون ہے پیا ویکھ لے جدن تڑی قرآن نہیں آیا جدن
شریعت تے عمل تا او بھی کوئی نان کھلوتے کریں گے مگر مت بھی ایک دوے نو کافر دے فتوے کھلوتے رہنے اللہ فرماندا ہے لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ. اللہ کریم نے فرمایا ہے ایک دور آیا ہے کہ وہ بھی لیبل تلائی کھلوتے ہیں کوئی آتا ہی میں باب ابراہیم دے منن والا کوئی آتا ہی اسا موسیٰ دے منن والے ہیں کوئی عیسویان کوئی موسیان کوئی ابراہیمیان پہ مگر اللہ فرماتا ہے اے حالانکہ اپنے موقف دے اندر بھی صحیح کوئی نہیں پہ انہاں دا انجی ٹھکوس لائے پیا ورنہ جڑی تعلیم تے تربیت میرے ابراہیم پیغمبر دیتی ہے او دے ہوتے 100% کوئی نہیں پہ چل دے تے جڑی تعلیم تے تربیت موسیٰ تے عیسیٰ دیندا گیا او دے ہوتے بھی نہیں چل دے. ہاں اپنی اپاو جگہ تیری تو تے چل دیا اور انہیں بلدہ لائی کھلوتے نو آدھے نسا سچے آئیں تو سا کوڑے ہو او آدھے نہیں اسا سچے آئیں تو سا کوڑے ہو. اللہ فرماتا ہے اور جڑے ویلے قرآن آیا لستم علی شیئن لستم علی اللہ کریم نے فرمایا ہوں جے توڑی سارے آدھا صدر تے امام قرآن نہیں آیا وہ توڑی تا سارے اپنے ڈھونگ رچے دے رہ گئے ہو اور ہدایت دا مرکز میں اللہ دی کتاب قرآن بن کے آیا ہے تے لے کے آمر والا امام محمد رسول اللہ پہ اور جے کر کہیں ہدایت لگنی ہے تا قرآن علیہ پاسے آ جاؤ قرآن جنہیں اعلان کریں دا مننے اس تے عمل تسا کریں دے جاؤ تے جے اگر قرآن تے عمل پیرا ہو کے چل دے ونجو میں اللہ نے توڑے وستے قانون بنا دیتا ہے وعدہ کر دیتا ہے کہ یہ دیا بندہ جیڑا زندگی دے ہر معاملے دے اندر جدن بھی چلتا ہے میں اللہ دی کتاب قرآن کو پوچھ کے چلتا ہے میں اللہ دی دربار دے اندر اتنا مکرم ترین انسان ہے پیا کیونکہ میں اللہ نے اپنے پیغمبر نو یہ حکم دیتا ہے اتبع ما یوحی دنیا دے ہر معاملے دے اندر سب تو مقدم رکھنا ہے اللہ فرمایا ہے تو میں رب دی کتاب رکھنا کتاب دے دستور اور طریقے تو ہٹیا تو فوراً ہی دوسرے لمحے دے اندر شیطان دے جال دی زد لے آیا اندازہ کر اللہ کریم نے فرمایا ہے اے میرا محمد رسول اللہ تو انہوں تعلیم تے تربیت دیونی تو میں اللہ دی کتاب قرآن نال دیونی واپس آؤ
اللہ فرمایا ہے یہ جو کھلوتے آتے میرے پیغمبرانوں تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم اے میرے پیغمبرانوں کھلوتے انہیں گلہ کریں دیں تو انہوں نہ حستا کھلوتے سڑیں دیں حقیقت دے اندر اے جرم تا میرے پیغمبران دا بڑائی کھلوتے حالانکہ میرے پیغمبران دا قصور ما کانا لبشر ان یؤتیہ اللہ کتاب والحکم والنبوہ ثم یقول للناس كونوا عبادا لي من دون اللہ اللہ کریم فرماندا ہے اتھے میرے پیغمبراں دا قصور دا دعوے کہ اگر میں رب دا بھیجیا ہویا کوئی پیغمبر اگر دنیا دے اندر آیا ہوئے تو اس میں اللہ نو چھوڑ کے اپنی گلاں کیتیاں ہوئے اونوں کتاب میں دیون والا اونوں شان میں دیون والا اونوں سبق تے پیغام تے درس میں دیون والا تیو جیا میں رب دا کوئی رسول نہیں آیا میں رب دا کوئی عظیم بندہ دنیا دے اندر نہیں آیا کوئی ایسا نہیں آیا جس نو میں دیوا پیغام جس دی تعلیم تے تربیت واسطے میں کتاب مرکز بنا کے گھلاں قانون دی حیثیت رکھن والی کتاباں تا میں دیون والا سکھاون والا تا میں تے وہ دنیا دے اندر جائے تا لوگاں نو آکھے اللہ نو چھوڑو تا میری عبادت کرو اللہ نو چھوڑو میری سمجھا نہیں بھئی ماشاءاللہ اللہ نو چھوڑو تا میری گلاں منو ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ ثم یقول للناس آج جڑیاں گلاں کھلوتے کریں دے آج جی اگر اپنی طرفوں کوئی بکواسات کھلوتے کریں دے تے متھے میرے پیغمبراں دے لیندے کھلوتے پھر خود کھڑے دے تے نا رسول دا کر چھوڑے دے اب ایک لے گندے کام خود کرے دے شرک میں بدتاں اپنے کولوں کھڑ لیندے تے تو میرے پیغمبر دے تھپ چھوڑے دے سنتا بڑھا دے دے اللہ فرماندا ہے کوئی بھی دنیا کائنات دے اندر میرا رسول کوئی نہیں آیا کوئی نہیں آیا نہیں آیا جس نو میں کھلیا ہوئے تے رسول میں بڑھاون والا رسالت دیاں ٹکٹاں میں لاون والا نبوت دیاں مہراں میں لاون والا تے سارے واسطے سراج منیرا بناون والا میں تے سارے واسطے ہدایت دا سامان مرکز تے منبع تے ماوا تے مصدر بنا کے قرآن گلاں والا تے میں تے دنیا دے اندر لے ونجے تے ویکھ لے دین میری ہوئے تے رسول آکھے نہیں اللہ نو چھوڑو میری منو کوئی پیغمبر نہیں آیا تیرا پیغمبر آیا ہے سارے نے رجوع بندیاں دا کدے کروایا کدے اللہ دی طرف کروایا ہے تے تاں کروایا ہے اللہ فرماندا ہے میں تواڈے واسطے سال تے آسان قانون بنائندا پیا بندیا تینوں اگر جے دنیا کائنات دے اندر کہیں شے دی ضرورت پے ونجے وقت تو پریشان ہون دی ضرورت نہیں اپنا مطالعہ کیتا کر بندیاں تے اپنے گناہ دیاں شامتاں دیاں دے بندیاں تے مصیبت آوندی اگر جے تیرے رزق دے اندر کمیاں آئیاں پیاں گئیں تا تو واقعی میں اللہ دے قانون دی قدر نہیں کیتی اگر جے اولاد تے دھیاں تے پتر چاہیے مت بھی مد نظر رکھتا میں اللہ دی کتاب نو رکھ اگر جے دین تے دنیا دے معاملے دے اندر کامیاب ہونا چاہتا ہے وقت بھی سارے تو پہلے مقدم رکھتا میں اللہ دی کتاب قرآن تو رکھ لے کیوں میں
لے اگر جے میں جیندے خدا نو چھوڑ کے تے انہاں مویا دیاں قبراں دے تے ون کے جے حاجتاں پوریاں کراویں تے انہاں دے اوتے آسا رکھی کھلوتا ہے کہ جنہاں دے اپنے خزانے بھی کوئی نہیں ان پائے انہاں دے اوتے امیداں رکھی کھلوتا ہے کہ جنہاں نے اپنے ذرہ برابر بھی پیر کوئی نہیں ان پائے انہاں دے اڈے دوتے آسا رکھی کھلوتا ہے جنہاں دا اڈا بالکل ڈامر تے مکڑی دے جالے ترائیں پہ آج اگر تو کچھ لینا ہے تو میں اللہ دی کتاب والے پاس میں تجھے واسطے قانون پہ ذکر کرنا کوئی نہیں زیادہ علاج کرنے دی ضرورت نہیں اگر جے ایک نہیں سو نہیں اگر ہزار مرضاں بھی تھوڑے اندر آ گئی آیا شرک دی مرضاں آ گئی آیا کفر و ضلالت دی مرضاں آ گئی آیا بدعات رسومات افعال کبیرہ دی مرضاں آ گئی آیا اللہ فرماندا ہے قل تستغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا اللہ فرماندا ہے تینوں تینوں دی ضرورت ہے میں فلانے کرداری والے دی دربار دوتے تینوں پتر دی ضرورت ہے تو فلانے ترکی شاہ دے کول ویندا پیا میں اگر تے تینوں ٹھنڈے تے میٹھے پانی دی ضرورت ہے اگر تے تینوں رحمت دی بارشاں دی ضرورت ہے اگر تے تینوں کھاون تے پیون دی ضرورت ہے بھئی مال تے دولت دی ضرورت ہے کتے میں جیندے خدا نو چھوڑ کے غیرت مویا دے دروازے دوتے ون کے ترک کے مردہ پہ آنا مرادا اگر جے جیندے دے دروازے دوتے آمیں اسا تیریاں ساریاں مرضاں دا ہی کو علاج دسایا ہے تا اللہ فرماندا یا ایوہ الانسان پتلا بناوے کد جھکا نہ بناوے رنگ کالا نہ بناوے تا چتا گورا بناوے ہاں میں کوئی مشورے دیون والا نہیں بلکہ میں اپنی قدرت دے کمپیوٹر دوتے چاڑ کے تیریاں سونیاں شکلاں بنایا ہے تے جب اول تو لے کے آخر تو تیرا سارا انتظام میں کرنے والا مگر وہ سدھے ہوئے کوئی نہ اللہ فرمایا ہے اساں جان دے آسے مگر اساں انہوں گھر توڑی چکیا ہے تے قانون بنا دیتا ہے امت محمد رسول اللہ واسطے امت محمد دا کوئی بھی فرق اگر کسی نے بھی کوئی مسئلہ درپیش ہو جائے گیا کھلوتا ہے تغیر علی خان کی 10 سال ہو گئے ہیں 12 سال ہو گئے شادی کی تھی تے بڑے بڑے دربار پھرے ہاں کوشش کی تھی سارے دے کول پھردا رہ گیا ہاں مگر وہ میرا مقصد حال ہویا نہیں کوئی آیا کھلوتا ہے نہیں میں ادھار چاہ کے کھیتی باڑی کی تھی خرچہ کیتا ہے
سب کچھ کیتا ہے مگر ہن کے کرائے مرتے ہیں نہ ٹائلاں دا پانی ہے نہ میٹھا ٹھنڈا پانی تلو نکلدا ہے تے نہ آسمان تو آندا ہے کوئی طویل نہیں ہوا کوئی کسے معاملے دے اندر کوئی کسے معاملے دے اندر اللہ فرماندا ہے انہو کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. یہ جو مختلف اپنے من پونے سوال لیتے گیا کھڑوتا ہے تے انہاں دیکھو کہ جنہوں نے اپنی بتی چھوٹی کا پتا کوئی نہیں اکثر یہ دیکھتے ہوتے ہیں کہ جڑے اکثر کہہ ہوتی ہیں تے پترا واسطے اولاد واسطے کونے کار کرنے دے بیٹھے ہوتے او آپ انہیں اوگر نہیں خطرے مرتے آپ انہیں سنیاں جھولیاں نام کرتے ہیں اللہ بھی کھا دیندہ ہے مگر سور مشرک سمجھیں گا نہیں. قُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. اللہ کریم فرماندا ہے میں بھی اس انتظار دے اندر ہونا ایک باری بندہ میرے دربار دے اندر عاجزی تا کر میری رحمت دا حوالہ تا دے دے میرے دربار دے اندر جھک جا. دیکھ لے ایوب علیہ السلام پیغمبر پیارا اللہ دا چنیا ہویا پیغمبر مگر بیماریاں نے آ کے گھیر لے آئے. اللہ فرماتا ہے مت اسامی چی وٹ لئیے جی میں ساڑھے پیغمبر نے وٹ لئیے او بھی دیکھ لے اتنے سال کھٹ پھڑ کے ودا رہ گیا ہے میں بھی چپ کر کے ودا رہ گیا اسے انتظار دے اندر ودا رہ گیا وہو عالم و حالک اللہ تا جاندہ ہے. اللہ فرماتا ہے میں بھی اسے انتظار دے اندر ہوں کہ او بولے سی تے میں رحمت دا دروازہ کھولے سا او بولے سی تے میں شفا دا دروازہ کھولے سا. بالآخر جدر دل اٹھا لگیے اللہ دا پاک پیغمبر وطوی ہر گیا آخر انسان آئی پیا وطوی دیکھ لے اللہ دا چنیا ہویا پیغمبر تہے مگر خالق نہیں بن سکتا معبود نہیں بن سکتا مشکل گشا نہیں بن سکتا. آج تے محتاج تے فقیر پیا جدر رو کے اللہ دے دربار دے اندر آ بیٹھا دے مسنی السر وانت ارحم الراحمین. یعنی مطلب کیا ہے اوہی ہر گیا تے آکھیں لگا ہے دیکھ لے او دا اللہ دا پیغمبر پیا تے پیغمبر گناہ تو پاک ہوندہ ہے معصوم ہوندہ ہے مگر بدوی رو کے پیا دا ارحم ارحم اور ہمتا دنیا دے اندر سارے دیا مکوائیں دیا ماں تے پیو دی شفقت تے رحمت مکوائیں دی ارحم ارحم تو سارے تو بڑا رحیم دے شفیع تے مہربان ہے پیا کائنات دے ہر دروازے بند ہو جاویں مگر تیری رحمت مکانے چ. تینوں کی غریبی درخواست کریں کہ ہوں تھوڑی تا سچی وٹی رکھی مگر گل تو ہوں دل تو نہیں پہنچ گئی ہوں ساتھوں چپ ہو دی نہیں اگے ساڑھا سارا کچھ بجائے مگر اصل چی وٹی رکھی ہوں جتھے تورا نہ کم مدکم اپنا جھگت محفوظ کر رہا ہے. اللہ فرماندہ ہے وَدَ سمی سے انتظار دے اندر سے تے تینوں بھی حکم ہوندہ پہ ہے کہ جے اگر کوئی دھیتے پتر دا معاملہ ہوئے اگر دنیا کائنات دے اندر کہیں پھسوڑیاں دے اندر پھس جاوے قُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ
اعظم دا تو بڑھدا ون شرک دے کولوں نجاتا تو پیندا ون تے ود ویکھ لے منگدا تو ون تے تینوں دیندا میں اللہ مینوں ویسا کہ ویکھ لے ود میری رحمت دی انتظار دے اندر کھلوتی ہونی ہے یا جدن میں اپنے پیغمبراں نوں وی سے ازمائشاں دے اندر پا چھوڑیا ہے میں اپنے پیغمبراں واسطے وی تھائی تول دے اندر کھلا دیتا ہے میں اپنے یونس پیغمبر نوں بھا کے مچھلی دے پیڑ دے اندر کھٹ چھوڑیا ہے ودا رہ گیا ہے ودا رہ گیا ہے ودا رہ گیا ہے اللہ فرماندا ہے ودا سمی انتظار دے اندر رہ گیا ہے جے توڑی بولیا نہیں میں او توڑی باہر کھولیا نہیں او توڑی میری رحمت بھی سے انتظار دے اندر رہ گئی مگر تیرے واسطے بھی رحمت وسیع تے آمیا فرض ہوئے کہ میں اللہ کی بے پایا رحمت نو چھوڑ کے تے مشرک بن گیا ہے شرک دے دروازے تے گیا کھلوتا ہے اگر جو میں سارے نو چھوڑ کے میں اللہ نال ربط تے تعلق پیدا کر لویں اسی دے اندر تیرا فائدہ ہی رہو کیونکہ ایک پاسے اتنی وزن والی چیز پئی کہ 30 سپارے قرآن دے رحمت دا خزانہ بڑھایا ہے تے دوسرے پاسے آسان تے امید دے اوتے رکھی کھلوتا ہے کہ جنہاں دی مثال اللہ نے مکڑی واسطے دے دیتی ہے یا بھلا ویکھ لے مکڑی ورگا اگر جے گھر ہوئے تے تو ہی ہو جائے گھر دوتے نال کھلوتا کرنا ہے کہ دے پائر بھی دنیا کائنات دے اندر کوئی نہیں ان پر اللہ فرماندا ہے میرا محمد رسول اللہ تربیت دا خزانہ بڑھایا ہے میرے پیغمبر نے قرآن و اس انداز نال پہنچایا ہے حجت تمام ہو گئی دین تے اسلام دی پکی پکائی دے دنیا کائنات دے ہر بندے دے گھر دے اندر پہنچا دیتی بدل قیامت دوڑا ہے اللہ دے دربار دے اندر جڑے ویلے پیشیاں ہونیاں اللہ فرماتا ہے اوتھے کہندا وی حضور قابل قبول نہیں ہونا کیونکہ حجتاں دنیا دے اندر ساریاں تمام ہو گئیاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع تے فرمایا پیارا انہاں دے دل دے اندر ایک خیال آئی پیا کہ جڑے ویلے حساب کتاب دا ٹائم ہونا ہے میں رحمت للعالمین پیغمبر دی بیوی آ میں رحمت بڑے پیغمبر دے بسترے تے باڑ والی آ بھائی تے قیامت دے جدن جڑے ویلے سوال جواب تے پھسوڑیاں یا ہو سکتا ہے پیغمبر اٹھے کم آ جائے سوال کیتا یا رسول اللہ جڑے ویلے حساب کتاب دا ٹائم آنا ہے اٹھے تساں اپنے اہل خانہ نو بھی یاد رکھو گے کوئی نہ اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا اللہ کٹ دے میں اس موقع دوتے توڑا سائیں بڑھنا ہے کیونکہ جلے حساب کتاب دا ٹائم ہونا ہے رب سلم نفسی رب سلم نفسی اللہ دا پیغمبر بھی خود تھر تھر کر رہا اتھے میں پیغمبر نو بھی اپنے اہل خانہ دا بھی خیال ہے تو کری شاید تے ناز کرے نا نماز ایک نہ پڑھ سی کہ جی اگر گل کرو وہ جی اتنی شختی نہ کیتی کرو اسا رحمت للعالمین پیغمبر دے امتی ہیں نبی کی شفاعت نال سن کے پیری پار لگ ویسا کوئی شک نہیں نبی شفیع المذنبین ہے مگر ویکھنا تے ہے کہ شفیع المذنبین پیغمبر انسان واسطے صورت کتیاں واسطے نہیں اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا عائشہ صدیقہ سوال کیتا ہے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا نہیں اس معاملے دے اندر امید نہ رکھیں قدمت یدا دے اندر کمائی ہوئی ہوندی ہے جیڑا دنیا دے اندر کمایا ہے کمان کے اپنا آپ چاوڑا ہی نہیں جیڑے ویلے حساب کتاب دا ٹائم ہونا ہے اتھے میں پیغمبر میں سائیں بن سکدا کوئی نہیں آ پیا وہ ویکھ لے اللہ دے پاک پیغمبر نے تا فرمایا ہے دل کی ہمت ہونا ہے تے جیڑے ویلے شفاعت دا ٹائم آنا ہے میں سارے نو ون کے واری واری
دی شفاعتاں کرنیاں ہیں انہاں دیاں بخشیاں کرواونیاں ہیں تے اپیلاں کرنیاں ہیں ہاں چھوٹے موٹے گناہ ہوئے پائے کیونکہ خلق الانسان ضعیفا فطرت دے اندر انسان دے خطا تے کمزوری تے بھولے کھائے بھول جاون والے دی اولاد ہے پئی ہاں لکھ لایا کر جی کوئی چھوٹے موٹے قائد جرم ہوئے پائے شفاعت محمد رسول اللہ دی جی اگر کوئی گھڑیا کھلوتا ہویا ادھو درخواستہ محمد رسول اللہ نے کرنی آپ نے فرمایا باقی فی جہنم میں جڑے ویلے سارے دا حساب کتاب برابر ہو جاونا ہے میں اس نے ارادہ کرنا ہے جو آج بھی کھائے اور چوکھے بچے پائے ماں باقی فی جہنم الا من حبسہ القرآن میں جاونے لگنا ہے تاج و اچانک پچھو قرآن دے روحن دی آواز آنی قرآن تے محمد اللہ نے انہیں لازم تے مرسوم بڑھایا ہے دوئے آپس دے وچ ملے ہوئے نے پھوٹ سکتے قرآن دے روحن دی آواز آنی اللہ دے پاک پیغمبر نے ویکھنا ہے تا قرآن میں فریاد کرنی ہے کہ دنیا دے اندر ساڈا تعلق تے پیار بڑا جڑیا رہ گیا ہے تو میں تو الگ نہیں ہویا میں تے تو الگ نہیں ہویا دنیا دے اندر تو میرے نال محمد بڑی چنگی گزاری دنیا دے اندر میری کڈ نہیں لگن دیتی اج کی گل لے جنہ سورہ نے مینوں روایا تو انہاں دی شفاعت واسطے ویندا پیا ہے تا اللہ دا پاک پیغمبر ہٹ کھلو سی اس نال بیان ہے یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا اللہ میں اپنی لفظ سے اپنی غلطی دی معافی مانگنا میں تیرے قرآن دے رومن والے بندے دی سفارش نہیں کر سکتا شفاعت نہیں کروا سکتا اللہ میں محمد دی درخواست یا جنہ کتنا نے دنیا دے اندر تیرے قرآن نو لگائی رکھیا ہے میں محمد دی اگلی درخواست یا اللہ شالا ہو گیا جدن قیامت دے ہمیشہ جہنم دے اندر کتے طرح بھوک دے رہے جامل میں محمد دی اجہلان دی شفاعت نہیں کر سکتا آپ اندازہ لگا تو کہنے رسے رتے بہندہ پہ آئے قرآن ایک پاسے روندہ پہ آئے تو آدھا نہیں جناب میں نو قرآن دی لوڑ کھائی نہیں جنہیں میرے اکابر آکھر جنہیں میرے بزرگ آکھر جنہیں میرے اللہ حضرت آکھر میں تو اسے طریقے کرنا ہے میں نو قرآن دی لوڑ کھائی نہیں ہے لہذا قرآن دیا سمجھا سانو بھی نہیں آلیا کیونکہ یہ تا اللہ دے ادھر رسول دے راہ دے پائے اے رمضان پائیں اے اللہ حضرت دی جان دے ہوں دے وہ نام مرادا اللہ حضرت نے تا جان کے تیرے ذہن دے اندر پایا ہے اور وہ پتہ ہے اگر جی آپ قرآن دے نالے دا تعلق دے جوڑ پیدا ہو گیا اے قرآن دی حقیقت رو جان گیا میں سور دیا کھلوٹیاں خالی کھلوٹیاں رہ بڑھنی آئیں میں نو گرداریاں کہنے بڑھنی آئیں میں نو گوگے تے لولے کہنے بڑھیں میں سال دیا تجوریاں کٹھیاں کریں داؤنا تے آپ قرآن دو واقف ہو گیا تمت میں نو کہیں پوچھڑا ہے اللہ فرماندہ ہے موجودائی جی دے دونی تنال تیرا پیری یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا جنہیں وڈے جاویں ادائی چھوٹے جاویں اللہ کا پاک پیغمبر کسی ایک دا مختص کر کے نہیں بیان لینا اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمانا اللہ میں محمد دی درخواست یا دنیا دے اندر باویں بغدادی ہان پائے باویں اچھے تے لمبے تورے والے ہان پائے باویں ککیاں چولے والے ہان پائے باویں جناب سفیر بنے ہوئے ہان پائے باویں دین تے اسلام دے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہان پائے اج تیرا قرآن لوندا کھلوتا ہے میں بتویکھ لائے میں مرنی ہے تا تیرے قرآن دی مرنی کنہ بندیاں نے دنیا دے اندر تیرے قرآن روائی رکھیا ہے میں محمد دی درخواست یا اللہ جنہیں قرآن روندا کھلوتا ہے شالا اے بھی انہیں روندے رہ جائیں نعرہ تکبیر علامہ ابن علامہ قائد بندے دی کامیابی ہے بندے دی کامیابی ہے تصرف اللہ دی کتاب قرآن دے اندر ہے قرآن کو لو ہٹیا تے شیطان دے چنگل دے اندر آتا پہ ہے اللہ فرماتا ہے اجت تمام کر دیتی ہے دے قیامت دے میرے دربار دے اندر آکے کوئی بھی کیڑی دے سر جتنا بھی عذر نہیں کر سکتا
میرے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین تے اسلام نو احسن طریقے نال اس انداز نال پہنچایا ہے. تا اللہ فرمایا ہے کہ دن قیامت اس انداز نال آمیں کہ تیرے اوتے میرے قرآن دا جرم ہو نہیں. اگر مجرم بن کے پیش ہویا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمْ اتھے سوائے جہنم دے ہو علاج. بولو جی ہو سکتا ہے میرا خیال ہے اللہ عملی توفیق دے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.